اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے علمہ البیان، قابل احترام سامعین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر سلسلہ درس جاری ہے۔ کل آپ کے سامنے خیبر میں حضرات صحابہ کرام کی غربت کا تذکرہ ہوا تھا، جس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ حضرات صحابہ کرام نے اپنی غربت اور بھوک کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے لیے دعا فرمائی، چنانچہ آپ کی دعا یوں قبول ہوئی کہ آج جو قلعے فتح ہوئے ان میں حضرات صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوب کھانے پینے کا انتظام فرما دیا اور انہیں خوب قوت دی۔ حضرات، کل آپ نے یہ واقعات تفصیل سے سنے ہیں۔ الحمدللہ خیبر فتح ہو گیا ہے، اب باری ہے مالی غنیمت کے تقسیم اور صحابہ کرام کی خدمت کا۔ بہرحال مسلمانوں نے جو قلعے فتح کیے ہیں، ان قلعوں میں مسلمانوں کو جو دولت حاصل ہوئی یا جو ساز و سامان حاصل ہوئے، اس کا مختصر تذکرہ یہاں پر میں کیے دیتا ہوں کہ جو سامان انہیں حاصل ہوا ان میں 100 زرہیں، 400 تلواریں، 1000 نیزیں، 500 عربی کمانیں، ماں ترکشوں کے شامل ہیں۔ اسی طرح حضرات صحابہ کرام نے جب قلعوں کی تلاشی لی تو اس میں تورات کے بھی بہت سے صحیفے ملے۔ جب یہودیوں کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے ان صحیفوں کے بارے میں عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ انہیں واپس کر دیے جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہبی رواداری کے پیش نظر وہ صحیفے ان کے حوالے کر دیے۔ حضرات، آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے لوگوں کو جلا وطن کیا تھا تو انہوں نے اپنی دولت کو صحابہ کرام کے بیچ اس کی نمائش کرتے ہوئے وہ نکلے تھے، بینڈ باجے سے نکلے تھے۔ یہودیوں نے ان قلعوں سے نکلتے ہوئے وہ تھیلے غائب کر دیے جن میں بنو نذیر کے یہودیوں کے وہ زیورات تھے جو انہوں نے اس وقت لہرائے تھے، مسلمانوں کو دکھلائے تھے۔ ان زیورات میں موتی، جواہرات تھے۔ بنو نذیر کے یہودیوں کو جب مدینہ سے جلا وطن کیا گیا تھا تو وہ یہ سب مال و متاع لے کر وہاں سے نکلے تھے۔ مدینے سے نکلتے وقت بنو نذیر کا سردار سلام ابن ابی الحقیق اس زر جوہر کو بلند کر کے مسلمانوں کو دکھاتا ہوا لے جا رہا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ یہ دولت ہم نے دنیا کے اسی سرد گرم اور اونچ نیچ کے وقت کے لیے جمع کر رکھی تھی، یعنی ہمیں اپنی جلاوطنی کا کوئی فکر نہیں، کیونکہ ہم بے سر و سامان نہیں جا رہے ہیں۔ بہرحال جب قلعے فتح ہو گئے، خیبر فتح ہو گیا اور ان ہیرے جواہرات کو تلاشا گیا تو وہ ندارت تھا۔ اس سلسلے میں جو 2 سرکردہ شخص تھے انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ ایک اس میں کنانہ تھا جو اس وقت صفیہ بنت حوی بن اخطب کا شوہر تھا۔ اسی طرح کنانہ اور اس کے ساتھ ربی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ یہ ربی کنانہ کا بھائی تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا کہ تمہارے وہ قیمتی زیورات اور برتن کہاں ہیں جو تم مکے والوں کو مستعار دیا کرتے تھے؟ مکے کے سرداروں کے ہاں جب کوئی شادی وغیرہ کی تقریب ہوا کرتی تھی تو وہ یہودیوں کے پاس آدمی بھیج کر ان کے زیورات وغیرہ مستعار منگوایا کرتے تھے اور ضرورت پوری ہونے پر وہ واپس کر دیا کرتے تھے۔ اس سے یہودی پیسہ کمایا کرتے تھے۔ یہاں برتنوں اور خزانے سے مراد وہی زیورات اور قیمتی سامان ہیں جو پہلے بکری کی کھال کے تھیلے میں محفوظ تھا، پھر جب وہ سامان بہت زیادہ ہو گیا تو اب اسے ایک بیل کی کھال میں بھر کر محفوظ کیا گیا، پھر جب اور بڑھ گیا تو اونٹ کی کھال میں بھرا گیا تھا۔ غرض کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے جب ان برتنوں کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ان چیزوں کو جنگوں اور اخراجات نے کھا لیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اور یہ قصہ زیادہ عرصے کا نہیں ہے بلکہ قریبی زمانے کی بات ہے، اگر تم نے مجھ سے کوئی بات چھپائی اور پھر مجھے اس کی خبر ہوئی تو میں تم دونوں اور تمہارے بیوی بچوں کے خون یعنی قتل کی اجازت دے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سب حال معلوم ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے جھوٹ بولا اور کہہ دیا کہ اگر آپ کو ہمارے پاس ہماری بات غلط ثابت ہو تو آپ ہمیں قتل کرا سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو وہ جگہ بتلا دی جہاں یہودیوں نے اپنا وہ خزانہ چھپایا ہوا تھا۔ یعنی اس گفتگو کے بعد اچانک آپ نے ایک انصاری صحابی سے فرمایا کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں ایک باغ ملے گا، اس میں اپنے دائیں ہاتھ
اور ایک قول کے مطابق بائیں ہاتھ ایک بڑے درخت کے پاس پہنچ جانا، اس درخت میں یعنی اس کے نیچے جو خزانہ چھپا ہوا ہے وہ لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ چنانچہ وہ انصاری شخص آپ کے حکم کے مطابق وہاں گیا اور وہ بیش قیمت برتن یعنی خزانہ لے کر آ گیا۔ حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں جو انہوں نے پہلے ہی عہد کر لیا تھا ان دونوں شخصوں نے، بہرحال اب انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہی وعدے کے مطابق انہیں کیفر کردار تک پہنچوایا، اور اس طریقے سے خیبر کا جو فتنہ تھا وہ دفع ہو گیا۔ حضرات، اب آتے ہیں تقسیم زمین پر۔ خیبر کی زمین 2 برابر حصوں میں تقسیم کی گئی۔ نصف بیت المال، مہمانی اور سفارت وغیرہ مصارف کے لیے خاص کر لیا گیا، باقی نصف مجاہدین پر جو اس غزوے میں شریک تھے مساوی حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ کل فوج کی تعداد 1400 تھی، 200 سوار تھے۔ سواروں کو گھوڑے کے مصارف کے لیے پیدل سے دوگنا ملتا تھا، اس بنا پر یہ تعداد 1800 کے برابر تھی۔ اس حساب سے کل جائیداد کے 1800 حصے کیے گئے، ہر مجاہد کے حصے میں ایک ایک حصہ آیا۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عام مجاہدین کے برابر ہی ایک حصہ ملا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عام لوگوں کی طرح ایک حصہ تھا۔ ملکی حالات اور احکام فقہی۔ خیبر کی فتح سے اسلام کی ملکی اور سیاسی حالت کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اسلام کے حقیقی دشمن صرف 2 تھے، مشرکین اور یہود۔ اگرچہ مذہباً باہم مختلف تھے، یعنی یہود اور ہنود یہ مشرکین، لیکن سیاسی اسباب کی بنا پر ان میں اتحاد پیدا ہو گیا تھا۔ مدینہ کے یہود عموماً انصار کے حلیف تھے، اسی طرح خیبر کے یہود غطفان کے حلیف تھے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے مکہ اور مدینہ کے مشرکین اور منافقین سب مل کر کنف سے واحدہ ہو گئے تھے۔ خیبر کی فتح کے بعد یہود کی قوت بالکل ٹوٹ گئی اور مشرکین کا ایک بازو جاتا رہا۔ اب تک اسلام چاروں طرف سے نرغے کی حالت میں تھا، یعنی خیبر کی فتح سے پہلے۔ اس بنا پر بجز عقائد اور ضروری عبادت کے شریعت کے اور احکام کی تاسیس و تعلیم کا موقع نہ تھا۔ شریعت کے احکام، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے، حالات کے اقتضاء سے بتدریج آئے ہیں۔ خیبر کی فتح سے ادھر تو یہود کی فتنہ انگیزیوں سے نجات ملی، ادھر حدیبیہ کی صلح سے مشرکین کی طرف سے فی الجملہ اطمینان حاصل ہوا۔ اس بنا پر اب مسلمان جدید فقہی احکام کی تعمیل کے قابل ہو چکے تھے۔ ارباب سیر نے غزوہ خیبر کے تذکرے میں عموماً ذکر کیا ہے کہ اس موقع پر متعدد جدید فقہی احکام نازل ہوئے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تبلیغ کی، اور ان کی تفصیل یہ ہے۔ پنجے سے شکار کرنے والے پرندہ حرام ہوئے، درندہ جانور حرام کر دیے گئے، گدھا اور خچر حرام کر دیا گیا۔ اب تک معمول تھا کہ لونڈیوں سے فوراً تمتع جائز سمجھا جاتا تھا، اب استبرا کی قید ہو گئی، یعنی اگر وہ حاملہ ہیں تو وضع حمل تک، ورنہ 1 مہینے تک تمتع جائز نہیں۔ چاندی سونے کا بتفاضل خریدنا حرام ہوا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ متع بھی اسی غزوے میں حرام ہوا۔ الحمدللہ اب گویا کہ اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں، جو اس کے عقائد کی ہیں، مسائل کی ہیں، فضائل کی ہیں، ان پر خصوصیت سے قرآن مجید کی آیات کا نزول ہونا شروع ہوا، اور مسلمانوں کو دین کے ان باریک اور اہم مسئلوں سے واقف کرایا گیا۔ الحمدللہ آج میں خیبر کے فتح و نصرت اور مال غنیمت کے تقسیم پر اور اس طرح کے خاص باتوں پر اس موضوع کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کا سچا پیروکار بنائے، اور ہم حضرات صحابہ کرام سے جو ان کی اجتماعی زندگی میں میل ملاپ اور مل جل کر اسلام کے لیے کوشش کرنے کا ان میں جذبہ تھا، ہم بھی اس سے اجتماعی طور پر سبق لیتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔